اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی علی الجنۃ لمن حسن خلقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 18ویں لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس کا عربی ٹیکسٹ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے، حدیث سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ میں اس وقت حدیث کے مضمون پہ بات نہیں کر رہا، میں اس حدیث میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ جملہ ہے انا زعیم۔ انا زعیم کے معنی ہیں میں ضامن ہوں۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں۔ آپ کس چیز کی ضمانت لے رہے ہیں اور کس کے لیے ضمانت لے رہے ہیں، اس حدیث میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ تسلی سے اس حدیث کو پڑھیے اور پھر اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بلکہ ضمانت لیے ہوئے گھروں میں سے کسی گھر کے مستحق قرار پا رہے ہیں۔ اگر نہیں پا رہے تو کیا ہم پا سکتے ہیں، اور اگر پا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا زعیم، اس جملے پر غور کیجئے۔ ہمارا سبق جو چل رہا ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا کی جگہ پر معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے رکھ کر جملے بنانے کی پریکٹس شروع کی ہوئی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر اسم علم کو رکھ کر جملے بنائے، اور ایک جملہ زید صالح ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے معرفہ کی دوسری قسم معرف باللام کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے، اور ایک جملہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زید لڑکا ہے، تو ہم اس کے لیے پھر الولد کا لفظ مبتدا کی جگہ پہ استعمال کریں گے اور کہیں گے الولد صالح۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے، اور اشارہ کرتے ہوئے واحد مذکر کی طرف ہم نے ھذا اسم اشارہ استعمال کیا اور جملہ بنایا جی ھذا صالح۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم معرفہ کی ایک اور قسم اسم ضمیر کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کریں گے، اور ایک جملہ آپ کو اس حدیث میں نظر آ رہا ہے انا زعیم۔ انا کا ترجمہ ہے میں، اور زعیم کا ترجمہ ہے ضامن، تو انا زعیم میں ضامن ہوں۔ اب آپ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو سامنے رکھیں کہ مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے، خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے، یعنی معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو ضمائر معرفہ ہیں، انا ضمیر ہے لہٰذا یہ معرفہ ہوئی، اور زعیم لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی یہ کسی قسم میں فٹ نہیں بیٹھ رہا۔ اور ویسے بھی ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ سب کی سب نکرہ ہوتی ہیں، تو معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، تو زعیم تو آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، لیکن ضمائر مرفوع کیسے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ باقی این جی جو ہے وہ مبتدا اور خبر کا برابر ہونا چاہیے، تو وہ بالکل برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ضمائر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ اس جملے کو 100% کنفرم کر دیں گے کہ الحمدللہ یہ ہمارا وہ جملہ ہے جس میں مبتدا اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضمائر بطور مبتدا۔ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں یہاں پر کہ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، تو یہ جمع کون سی ہے؟ آپ کا جواب یقیناً ہوگا کہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر یہ غیر منصرف ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی آپ
مجھے اب بتا سکتے ہیں کہ جمع مکسر کی جو ڈائز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان ڈائز میں اس ضمائر لفظ کو فٹ کر کے دیکھیں تو یقیناً آپ کو جو پہلی ڈائی ہے جمع مکسر غیر منصرف کی اس میں یہ فٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، یعنی پہلے 2 حروف زبر کے ساتھ ہیں، اس کے بعد الف ہے اور اس کے بعد اگلا حرف زیر کے ساتھ ہے، تو آخری حرف پر ہم سنگل پیش پڑھیں گے، یعنی ضمائر کو ہم اگر مرفوع پڑھنا چاہیں تو ضمائرو پڑھیں گے، منصوب پڑھنا چاہیں تو ضمائرہ پڑھیں گے، مجرور پڑھنا چاہیں تو ضمائرہ ہی پڑھیں گے۔ ہاں جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے گا تو غیر منصرف اسم جو ہے مجرور حالت میں زیر قبول کر لیتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر جو ہے انگریزی میں پروناؤن کے ایکولنٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ تو انگریزی گرامر میں پروناؤن کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی وہ جو پارٹس آف اسپیچ آپ پڑھتے ہیں انگریزی میں ان میں ناؤن الگ ہوتا ہے، پروناؤن الگ ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اسم میں ناؤن بھی داخل ہے اور اس میں پروناؤن بھی داخل ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ پروناؤن کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے، اور وہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بول دیا ہے۔ اب پروناؤن کو اردو میں یا عربی میں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب جب بھی کہیں آپ کو کسی لفظ کے ساتھ اسم لکھا ہوا مل جائے تو اس اسم کا آپ نے CNG's ٹیسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے۔ تو ضمائر کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، باقی واحد مثنیٰ جمع کے ضمائر کون کون سے ہیں، مذکر مؤنث کے ضمائر کون سے ہیں، مرفوع منصوب مجرور ضمائر کون کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو ڈیفینیشن سے پتہ چلا ہے پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن، تو ڈیفینیشن بتا رہی ہے کہ اگر ہم انگریزی میں زید کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں شروع میں، تو اب ہمیں بار بار زید لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زید کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ پروناؤن ہوگا، زید کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں زید انگریزی میں شروع میں استعمال کر لوں گا، اور اس کے بعد میں زید کے لیے ہی کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، ہز کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور ہم کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ ہی، ہز اور ہم جو ہیں یہ ہمارے پروناؤنز ہیں۔ اسی طرح مریم مؤنث ہے، تو انگریزی زبان میں ایک مرتبہ مریم کا تذکرہ کرنے کے بعد مریم نام کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے مریم لفظ کی بجائے شی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ہر کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ شی اور ہر جو ہیں یہ پروناؤنز ہیں۔ زید کے لیے اردو میں جو ہم ضمائر استعمال کرتے ہیں نا وہ ہیں جی وہ، اس یا اسے۔ مریم کے لیے جو ہم اردو میں پروناؤنز استعمال کرتے ہیں وہ بھی وہ، اس یا اسے ہی ہیں، یعنی اردو میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ضمائر وہ، اس یا اسے ہی استعمال ہوں گے۔ ہاں انگریزی میں آپ نے دیکھا ہے کہ زید کے لیے ہی، ہز، ہم، اور مریم کے لیے شی اور ہر استعمال ہوئے۔ عربی زبان میں ہم زید کے لیے جو ضمائر استعمال کریں گے وہ یا تو ہوا ہوگا یا پھر ہو ہوگا۔ اسی طرح مریم کے لیے جو ہم ضمائر استعمال کریں گے وہ یا تو ہیا ہوگا یا پھر ہا ہوگا۔ اب میں آپ کو تفصیل سے ضمائر کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے تمام ضمائر کو سیکھ کر انشاءاللہ تعالی مرفوع ضمائر جملے میں بطور مبتدا استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ زید اور مریم چونکہ پرسنز ہیں اور ان سے ریلیٹڈ یہ پروناؤنز بولے جا رہے ہیں، لہٰذا ان پروناؤنز کو پرسنل پروناؤنز کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں 3 طرح کے پرسنز آپ کو ملیں گے جی۔ نمبر 1 فرسٹ پرسن، یعنی جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن، اسپیکنگ پرسن۔ دوسرا ہوتا ہے جی سیکنڈ پرسن، دا پرسن اسپوکن ٹو، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اسے سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے جی تھرڈ پرسن، دا پرسن اسپوکن اباؤٹ، یعنی جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو انگریزی زبان میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پروناؤنز آپ کو ملیں گے۔
فرسٹ پرسن کو عربی میں متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا. سیکنڈ پرسن کو عربی میں مخاطب کہتے ہیں. طا کی زبر کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا، یعنی جس سے خطاب کیا جائے. اگر طا پہ زیر بول دی جائے تو وہ بن جاتا ہے مخاطب، اور اس کے معنی ہوتے ہیں خطاب کرنے والا. تو سیکنڈ پرسن کے لیے عربی زبان میں مخاطب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے حاضر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور تھرڈ پرسن کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے غائب. میں بات کر رہا ہوں تو انگریزی گرامر کے مطابق مجھے فرسٹ پرسن کہا جائے گا، اور عربی گرامر کے مطابق میں متکلم ہوں گا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انگریزی گرامر کے مطابق آپ کو سیکنڈ پرسن کہا جائے گا، اور عربی گرامر کے مطابق آپ کو مخاطب یا حاضر کہا جائے گا. میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں اور زید کی بات کر رہا ہوں، تو انگریزی زبان میں زید کو تھرڈ پرسن کہا جائے گا، اور عربی زبان میں اسے غائب کے لفظ سے جانا جائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں جی عربی زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر کی طرف. متکلم کے ضمائر کون سے استعمال ہوتے ہیں، مخاطب کے ضمائر کون سے استعمال ہوتے ہیں، غائب کے ضمائر کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو انگریزی میں ترتیب جو ہے وہ فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف جاتی ہے، لیکن عربی گرامر میں ترتیب جو ہے وہ تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن کی طرف جاتی ہے. تو اب آپ کے سامنے ایک چارٹ میں ڈرا کروں گا جس میں آپ کو ضمائر کا مکمل CNGs ٹیسٹ جو ہے وہ مل جائے گا. کیپیسٹی ہم پہلے ہی جان چکے ہیں ضمائر کی، باقی رہ گیا نمبر، جینڈر اور سٹیٹس. تو ہمیں فوری طور پہ جو ضمائر چاہیے وہ مرفوع ضمائر چاہیے، کیونکہ ہم نے ضمائر کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم مرفوع ضمائر جو ہیں ان کا ایک چارٹ جو ہے وہ یاد کریں گے. اس کے بعد پھر میں منصوب اور مجرور ضمائر کا چارٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس چارٹ میں ہمیں مرفوع ضمائر مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی ملیں گے. تو تھرڈ پرسن میں واحد مذکر کے لیے جو مرفوع ضمیر استعمال ہوگی وہ ہے جی ہوا. مثنیٰ مذکر کے لیے ہما، جمع مذکر کے لیے ہم. تو تین ضمائر آپ کے سامنے آگے، ہوا، ہما، ہم. واحد مؤنث کے لیے تھرڈ پرسن میں ہیا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، مثنیٰ مؤنث کے لیے ہما، اور جمع مؤنث کے لیے ہننا. تو یہ 6 ضمائر آپ کے سامنے آ گئے جی تھرڈ پرسن کے، 3 مذکر، 3 مؤنث، اور 6 کے 6 جو ہیں وہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اب ہم سیکنڈ پرسن کے ضمائر کی طرف آئیں تو سیکنڈ پرسن میں واحد مذکر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے انتا، مثنیٰ مذکر کے لیے انتما، جمع مذکر کے لیے انتم. واحد مؤنث کے لیے انتی، مثنیٰ مؤنث کے لیے انتما، جمع مؤنث کے لیے انتنا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب کے سارے ضمائر جو ہیں وہ ان سے شروع ہو رہے ہیں. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اب فرسٹ پرسن کی طرف آئیں تو فرسٹ پرسن میں واحد مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے انا. یعنی مذکر بھی اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور مؤنث بھی اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کرتی ہے. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے نحنو. یعنی مثنیٰ اور جمع مذکر اپنے لیے نحنو کا لفظ استعمال کریں گے، اور مثنیٰ جمع مؤنث اپنے لیے نحنو کا لفظ ہی استعمال کریں گے. تو یہ 14 ضمائر آپ کے سامنے آئے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، اور 2 متکلم کے. تو آپ نے ضمائر کی تعداد لازماً یاد رکھنی ہے، کیونکہ ان کی تعداد انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بھی کام دے گی. ضمائر ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. اور یہ ضمائر جو ہیں فزیکل کلاسز میں TPI میتھڈ کے ذریعے یاد کرائے جاتے ہیں کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک انگلی واحد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، 2 انگلیاں مثنیٰ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور پورا ہاتھ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر دائیں ہاتھ کو دائیں طرف ہاریزنٹلی پھیلایا جائے تو ایک انگلی سے ہوا کو بیان کیا جاتا ہے، 2 انگلیوں سے ہما کو، اور پورے ہاتھ سے ہم کو. اسی طرح بائیں ہاتھ کو بائیں طرف ہاریزنٹلی پھیلایا جائے
تو ایک انگلی سے ہیا ضمیر کو بیان کیا جاتا ہے، دو سے ہما کو اور پورے ہاتھ سے ہننا کو۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کو سامنے کی طرف اگر رکھ کر ایک انگلی استعمال کی جائے تو اسے مراد انتا ہوتا ہے، دو انگلیاں استعمال کی جائیں تو مراد انتما ہوتا ہے، اور پورا ہاتھ استعمال کیا جائے تو مراد انتم ہوتا ہے۔ اور اگر بائیں ہاتھ کو سامنے رکھ کر ایک انگلی استعمال کی جائے تو مراد انتی ہوتا ہے، دو انگلیاں استعمال کی جائیں تو مراد انتما ہوتا ہے، اور پورا ہاتھ استعمال کیا جائے تو مراد انتنا ہوتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کی طرف لا کر ایک انگلی سے اشارہ کر کے انا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ مذکر مونس دونوں کے لیے انا ضمیر ہوتی ہے، اور پورے ہاتھ سے مذکر مونس نحنو کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فزیکل کلاسز میں ضمائر ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں، اور اس کی ایک جھلک میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس میتھڈ کو سامنے رکھ کے ضمائر کو یاد کرنے کی پریکٹس کر سکیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو یہ تھے جی ہمارے مرفوع ضمائر جو الحمدللہ ہمیں یاد ہو گئے، اور ان مرفوع ضمائر کو اب ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے بطور مبتدا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ضمیر کی تعریف بتائی ہے کہ ضمیر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسم کی تکرار سے بچنے کے لیے۔ تو جیسے میرے پاس ایک جملہ ہے جی زید صالح، اب اس جملے میں زید میرا مبتدا ہے اور زید واحد مذکر ہے، اور زید کے لیے اگر میں ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو زید چونکہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، تو مجھے ضمیر بھی مرفوع چاہیے ہوگی، اور مرفوع ضمیر میں نے واحد مذکر کی یاد کی ہے ہوا ہے، تو زید کے لیے میں جو ضمیر استعمال کروں گا وہ ہوگی ہوا، اور میرا جملہ بن جائے گا ہوا صالح، یعنی ترجمہ میں کروں گا وہ نیک ہے۔ اسی طرح اگر میرے پاس جملہ ہو زید و حامد صالحانی، زید اور حامد نیک ہیں، تو اب میں زید اور حامد کے لیے اگر ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو زید اور حامد دو ہیں، اور ان کے لیے میں ہما کی ضمیر استعمال کروں گا مثنیٰ مذکر کی، تو میرا جملہ بن جائے گا ہما صالحانی۔ پھر اگر میرے پاس جملہ ہو زید و حامد و محمود صالحون، اور میں زید و حامد و محمود کے لیے ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو جمع مذکر کی ضمیر میرے پاس ہے ہم، وہ میں استعمال کروں گا اور جملہ بنا لوں گا ہم صالحون۔ پھر اگر میرے پاس جملہ ہے زینب صالحۃن، اور میں زینب کے لیے پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں ہیا کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ میرے پاس تھرڈ پرسن میں واحد مؤنث کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہے ہیا، اور میرا جملہ بن جائے گا ہیا صالحۃن۔ پھر زینب و مریم صالحتانی جملے میں اگر میں زینب و مریم کے لیے ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو میرے پاس پھر ہما کا لفظ ہی ہے، اور وہ میں ہما لفظ استعمال کر کے جملہ بنا لوں گا ہما صالحتانی۔ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو کہ مذکر کے لیے بھی ہما ہے، مؤنث کے لیے بھی ہما ہے، تو دیکھیں جی ضمیر کو ہم نے ڈیفائن ہی یہ کیا ہے کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ تو اصل پروناؤن نہیں ہوتا، اصل اسم ہوتا ہے جس کے لیے اس ضمیر کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہما دیکھ لیا تو ہما اصل نہیں ہے، ہما جس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اصل ہیں۔ اگر پیچھے زید اور حامد ہیں تو ہما مذکر والا ہما ہے، اور اگر پیچھے زینب اور مریم ہیں تو ہما مؤنث والا ہما ہے۔ تو یہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب میرے پاس جملہ ہے زینب و مریم و فاطمۃ صالحاتن، تو میں زینب، مریم اور فاطمہ کے لیے اگر پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں عربی زبان میں تو میرے پاس لفظ ہے جمع مؤنث کے لیے ہننا، تو میں وہ استعمال کروں گا اور کہوں گا ہننا صالحاتن۔ تو یہ میرے 6 جملے بن جاتے ہیں جی، ہوا صالح، ہما صالحانی، ہم صالحون، ہیا صالحۃن، ہما صالحتانی، ہننا صالحاتن۔ اردو ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، وہ سب نیک ہیں، وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، وہ سب نیک ہیں۔ اردو میں میرے پاس مذکر مؤنث میں تمیز کرنے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ میں وہ ایک مذکر نیک ہے، وہ ایک مؤنث نیک ہے، وہ 2 مذکر نیک ہیں، وہ 2 مؤنث نیک ہیں، وہ سب مذکر نیک ہیں، وہ سب مؤنث نیک ہیں کہہ کر بات سمجھا سکتا ہوں۔
لیکن عربی زبان میں ہر ضمیر آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے، اس لیے کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی۔ اب میں نے 6 ضمائر کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر 6 جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کل 14 ضمائر ہیں، تو باقی جو 8 ضمائر ہیں ان کو بھی میں مبتدا کی جگہ پر رکھ کر اسی خبر کو استعمال کر کے آپ کے سامنے جملے رکھتا ہوں۔ اب میں سیکنڈ پرسن کے ضمائر کی طرف آؤں گا تو میرے پاس ہے انتا، اور میں کہوں گا انتا صالحون، یعنی تو ایک مذکر نیک ہے۔ انتما صالحانی، تم 2 مذکر نیک ہو۔ انتم صالحونا، تم سب مذکر نیک ہو۔ انتی صالحتن، تو ایک مؤنث نیک ہے۔ انتما صالحتانی، تم 2 مؤنث نیک ہو۔ انتنا صالحاتن، تم سب مؤنث نیک ہو۔ تو میں نے سیکنڈ پرسن کے پروناؤنس کو استعمال کر کے 6 جملے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب میں فرسٹ پرسن کے پروناؤنس کو استعمال کر کے 4 جملے آپ کے سامنے بناؤں گا، 2 مذکر کے ہوں گے اور 2 مؤنث کے ہوں گے۔ تو پہلے مذکر کے لیے بناؤں گا تو میں کہوں گا انا صالحن، میں نیک ہوں، اور جمع والا بناؤں گا نحن صالحون، ہم نیک ہیں۔ مؤنث کے لیے بناؤں گا تو میں جملہ کچھ یوں ہوگا انا صالحتن، میں نیک ہوں، اور نحن صالحاتن، ہم سب نیک ہیں۔ اب میں صرف خبر چینج کروں گا اور یہ 14 جملے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی طور پہ آپ اپنی پریکٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ خبر کی جگہ پہ میں لفظ رکھ رہا ہوں مسلم، تو میرے جو 14 جملے بنیں گے وہ کچھ یوں بنیں گے، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انتا مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتنا مسلماتن، انا مسلمن، نحن مسلمون۔ 14 جملے بن گئے ہیں، لیکن مؤنث کے حساب سے جو 2 جملے بنیں گے وہ یہ ہوں گے انا مسلماتن، نحن مسلماتن۔ جالس لفظ کو آپ خبر کی جگہ پر رکھ کر 14 جملے بنا سکتے ہیں، قائم لفظ کو آپ خبر کی جگہ پر رکھ کر 14 جملے بنا سکتے ہیں، یا آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریکٹس پوری ہو جائے گی۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی القلم جدیدن، جس کا مطلب ہے قلم نیا ہے۔ اب قلم کی جگہ میں جو پروناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا ہوگا؟ قلم واحد مذکر ہے، تو میرے پاس واحد مذکر ضمیر ہوا ہے، جو کہ ہی کے معنی بھی دے رہی ہے اور اٹ کے معنی بھی دے رہی ہے، تو میں القلم کی جگہ جو ضمیر استعمال کروں گا وہ ہوا ہوگی، اور میں کہوں گا ہوا جدیدن۔ اگلا جملہ ہے میرے پاس القلمانی جدیدانی، دونوں قلم نئے ہیں۔ اب القلمانی کے لیے جو میں ضمیر استعمال کروں گا وہ میرے پاس ہما کا لفظ ہی ہے، وہ میں استعمال کر لوں گا اور کہوں گا ہما جدیدانی۔ اب میرے پاس تیسرا جملہ ہے جی الاقلام جدیدتن۔ اب یہاں پہ آپ کو پوائنٹ یاد ہونا چاہیے کہ الاقلام مبتدا ہے، جدیدتن خبر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے جملہ اسمیہ میں خبر واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، الاقلام جدیدتن یا الاقلام جدیداتن۔ اب الاقلام کے لیے میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے گی وہ بھی عام طور پہ واحد مؤنث استعمال کی جائے گی یا جمع مؤنث بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر سن لیجئے، غیر عاقل کی جمع کے لیے اگر میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی واحد مؤنث ضمیر ہوگی یا جمع مؤنث کی ضمیر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی میرے پاس جملہ ہے نا الاقلام جدیدتن یا الاقلام جدیداتن، تو الاقلام کے لیے میں ضمیر استعمال کروں گا ہیا، تو جملہ بن جائے گا میرا ہیا جدیدتن، یا اگر الاقلام کے لیے میں ہنہ کی ضمیر استعمال کروں گا تو میرا جملہ بن جائے گا ہنہ جدیداتن۔ ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جملہ ہے میرا الساعۃ جدیدتن، گھڑی نئی ہے۔ اب الساعۃ کے لیے میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو الساعۃ واحد مؤنث ہے، تو میرے پاس لفظ واحد مؤنث کی ضمیر کا ہیا ہے، تو میں کہوں گا جی ہیا جدیدتن۔ الساعتانی جدیدتانی، تو میرے پاس جو لفظ ہے الساعتانی کے لیے ضمیر استعمال کرنے کے لیے وہ ہما ہے، تو میں کہوں گا ہما جدیدتانی۔ اب جملہ ہے میرے پاس الساعات جدیدتن یا الساعات جدیداتن۔ اب الساعات کے لیے جو میں ضمیر استعمال کروں گا وہ میں ہیا بھی استعمال کر سکتا ہوں اور ہنہ بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر ہیا استعمال کروں تو میرا جملہ بنے گا ہیا جدیدتن، اور اگر میں ہنہ استعمال کروں تو میرا جملہ بنے گا ہنہ جدیداتن۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہنہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہنہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے جمع مؤنث کی، یہ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ یہ آیات کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور آیات جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، تو غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث کی ضمیر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیں آپ کے سامنے جو جملہ آیا تھا انا زعیمن، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، مرفوع ضمیر ہے، مبتدا بن رہی ہے، اور زعیمن جو ہے نکرہ ہے اور مرفوع ہے، اور این جی دونوں کا برابر ہے، لہٰذا ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم لسان القرآن کتاب کی اگر ایکسرسائزز کی طرف آئیں تو ہمیں ایک ایکسرسائز ملے گی جس میں کہا جائے گا کہ مبتدا کے لیے مناسب ضمیر استعمال کر کے جملے بنائیں۔ جیسے جملہ ہے جی المسلم صادقن، تو المسلم کے لیے آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے، المسلم واحد مذکر ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو اس کے لیے ہم ہوا کی ضمیر استعمال کریں گے اور جملہ بن جائے گا ہوا صادقن۔ المسلمانی صادقانی، المسلمانی کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوگی، جملہ بن جائے گا ہما صادقانی۔ المسلمون صادقون، المسلمون کے لیے ہم کی ضمیر استعمال ہوگی، جملہ بن جائے گا ہم صادقون۔ الطالبۃ مجتہدۃ، الطالبہ کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوگی ہیا، اور جملہ بن جائے گا ہیا مجتہدۃ۔ الطالبتان مجتہدتان میں الطالبتان کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوگی، جملہ بن جائے گا ہما مجتہدتان۔ الطالبات مجتہدات میں الطالبات کے لیے ہنہ کی ضمیر استعمال ہوگی اور جملہ بن جائے گا ہنہ مجتہدات۔ الباب مفتوح میں الباب کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوگی کیونکہ الباب واحد مذکر ہے، تو جملہ بن جائے گا ہوا مفتوح۔ البابانی مفتوحانی، البابانی کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوگی، جملہ بن جائے گا ہما مفتوحانی۔ اور الابواب مفتوحۃ، اس میں الابواب کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال ہوگی واحد مؤنث کی، تو جملہ بن جائے گا جی ہیا مفتوحۃ۔ اور اگر ہنہ کی ضمیر استعمال کروں تو جملہ بنے گا جی ہنہ مفتوحات، پھر آپ نے خبر بھی جمع ہی رکھنی ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ میں النافذہ کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال ہوگی، ہیا مفتوحۃ۔ النافذتان مفتوحتان، ہما مفتوحتان۔ النوافذ مفتوحۃ، اس میں النوافذ جو کہ جمع غیر عاقل کی ہے، اس کے لیے ضمیر ہم ہیا کی استعمال کریں گے تو جملہ بنے گا ہیا مفتوحۃ، اور اگر ہنہ کی ضمیر استعمال کریں گے تو جملہ بن جائے گا ہنہ مفتوحات۔ الکتب مفیدۃ، الکتب کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال کروں گا تو جملہ بنے گا ہیا مفیدۃ، اور اگر ہنہ کی ضمیر استعمال کروں گا تو جملہ بنے گا ہنہ مفیدات۔ السرر جدیدۃ، السرر السریر کی جمع ہے، اگر میں واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کروں تو جملہ بنے گا ہیا جدیدۃ، اور اگر جمع مؤنث کی ضمیر استعمال کروں تو جملہ بنے گا ہنہ جدیدات۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا، اور آج کے لیکچر میں ہم نے ضمائر کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنائے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارے جملہ اسمیہ میں اس میں علم بھی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو گیا اور جملہ بن گیا زید صالح۔ معرب لام بھی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو گیا، جملہ بن گیا الولد صالح۔ اس میں اشارہ بھی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو گیا، جملہ بن گیا ھذا صالح۔ اور آج اسم ضمیر بھی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو گیا اور جملہ بن گیا ہوا صالح۔ تو دیکھیں خبر ہماری ایک ہی ہے صالح، جبکہ مبتدا کی جگہ پر کہیں اس میں علم آ رہا ہے، کہیں معرب لام آ رہا ہے، کہیں اس میں اشارہ آ رہا ہے، کہیں اس میں ضمیر آ رہا ہے۔ اس میں ضمیر جب مبتدا کے طور پہ استعمال ہوگا تو 14 جملے آپ بنا سکتے ہیں 14 ضمائر کو استعمال کر کے، جیسے میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ کی زبان پہ الفاظ بھی چڑھ جائیں گے اور چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔